الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن تھا، اس کا یہ تقریباً آج آخری جمعہ ہے۔ دین کی باتیں ہم اور آپ بہت سنتے رہتے ہیں، چاہے وہ کسی عالم کی تقریر کے ذریعے سے ہو یا آج کل جیسا کہ موبائل کا دور چل رہا ہے تو اپنے موبائل میں کسی بھی عالم کی تقریر سن سکتے ہیں۔ تو دین کی باتوں کو سنا تو بہت جا رہا ہے، لیکن ان کے اوپر عمل بہت کم ہو رہا ہے۔ پہلے تقریریں کرنے والے، دین کی باتیں بتانے والے کم تھے، لیکن عمل کرنے والے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ آج دین کی باتیں بتلانے والے بہت ہیں، لیکن عمل کرنے والے کم ہیں۔ پہلے نہ اتنے علماء تھے، نہ کہیں جلسے جلوس ہوا کرتے تھے، لیکن دین پر عمل کرنے کا ایک جذبہ اور ایک شوق ہوا کرتا تھا۔ آج یہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جو بات یہ صاحب یا مولوی یا عالم بیٹھے ہوئے بتلا رہے ہیں، اس کا تو مجھے پہلے سے معلوم ہے، اس کو تو میں جانتا ہوں۔ تو یہ شیطانی بات ہوتی ہے، یہ نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، کہ جب کوئی بات بار بار بولی جاتی ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو دین کی باتوں کا بار بار تذکرہ اور مذاکرہ یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ بات صحیح طریقے سے ذہن اور دماغ اور دل میں بیٹھ جائے۔ تو انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو ایک آیت پڑھی گئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ آیت کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے سے ہے اور حدیث مبارکہ کا تعلق وہ بھی ایمان، اسلام اور خاص طور سے زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ یہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں یہ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ اس سے پہلے والی امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان روزوں کا رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، کیفیت کیا ہوتی تھی، کتنے روزے رکھتے تھے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ پھر اللہ نے بتلایا کہ روزے کیوں رکھے جاتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے قریبی بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ روزہ رکھ کر انسان کو غریب لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا، پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ مالدار قسم کے لوگ، ان کو پتہ چل سکے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک جو بھوکا رہتا ہے تو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان غریبوں کا احساس دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تاکہ ان غریبوں کا ہم احساس کر سکیں کہ کیسے وہ غربت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔
اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کی روشنی میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینہ تم پر ایسا آنے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے، جس رات کے اندر اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے اور اسے وہ رات مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 راتوں سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور اس کا نام لیلۃ القدر اور شب قدر ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ پھر اللہ نے آگے سوال کیا ارے تم جانتے بھی ہو لیلۃ القدر کیا چیز ہوتی ہے؟ پھر اللہ نے اس کا جواب خود ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر جسے ہم اور آپ شب قدر بھی کہتے ہیں، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہوتی ہے۔ اور فرمایا اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام اپنے اور دوسرے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور جس کو بھی عبادت کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ آ کر کے ان سب سے سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ تو میرے محترم، یہ رمضان المبارک کے جتنے ایام باقی ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ اور اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ گزاریں۔ 2-4 روز باقی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام میں عبادت کرنے کی بدولت ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے پچھلے تمام دنوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیں۔ یہ سیزن ہے اللہ کی طرف سے، جس آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کمپنی کسی بھی چیز کے اندر کوئی آفر نکالتی ہے، مثال کے طور پر وہ یہ کہتی ہے کہ 300 روپے کا ریچارج کرائیے اور 365 دنوں تک انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کال فری ہے اور نیٹ بھی پورا فری ہے، تو ہم اور آپ میں سے کوئی بھی آدمی پیچھے نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ 300 روپے کا ریچارج تو کل 1 مہینے کے لیے، کم سے کم 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن 300 روپے میں اگر کمپنی آفر نکال دے پورے سال کے لیے تو ہم اور آپ فوراً ریچارج کرانے کے لیے دوڑ پڑیں گے، چاہے پیسے ہمیں ادھار ہی کیوں نہ لینے پڑیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایسے ہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں گویا کہ ہمارے لیے آفر ہیں، اللہ نے آفر نکال دیا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی مرادوں کو میں پوری کروں، ہے کوئی دعا کو مانگنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جائز مرادوں اور تمناؤں کو رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ تو انتظار کر رہا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ بقیہ ایام کی زیادہ سے زیادہ ہم قدر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں، طاعت میں اپنے آپ کو گزاریں۔ دوسری حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری اور سچا نبی ماننا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری چیز نماز کو ادا کرنا۔ تیسری چیز وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ تو پتہ چلا کہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں 5، ان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، نماز کے بعد تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم کے اندر نماز کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ اگر کسی چیز کا آیا ہے تو وہ زکوٰۃ کا آیا ہے۔ میرے محترم، یہ بات یاد رکھنے کی ہے
کہ انسان جب دنیا کے اندر کوئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پر ہم کوئی چیز بناتے ہیں، چائے اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو چائے وہ جب ہی بنے گی جب کہ ہم اس کے اندر دودھ ڈالیں، پتی ڈالیں اور اس کے اندر ہم چینی ڈالیں اور اس کے اندر تھوڑا بہت پانی بھی ڈالیں۔ اگر ہم اس کے اندر پتی نہیں ڈالیں گے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ دودھ ہے، اور اگر ہم اس کے اندر اور دوسری چیزیں نہیں ڈالیں گے تو اس کو چائے نہیں کہا جائے گا۔ تمام چیزوں کو ملا کر کے جب اس کو پکایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چائے تیار ہو گئی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو اسلام دیا ہے، یہ صرف ایک چیز کو ماننے کا نام نہیں ہے بلکہ تمام چیزوں پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ اگر کوئی انسان صرف اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے اور وہ نماز ادا نہیں کرتا تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ نماز تو ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تب بھی اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد روزوں کو ترک کرتا ہے، روزوں کو نہیں رکھتا تو تب بھی اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا آخری نبی مانتا ہے، نماز بھی ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر حج فرض کیا ہے، اس نے وہ حج ادا نہیں کرتا تب بھی اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ اس کا اسلام تبھی مکمل ہوگا جب کہ وہ ان پورے تقاضوں پر عمل کرے گا، تب جا کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مکمل طریقے سے مسلمان ہے۔ اور یہ زکوٰۃ ہم اور آپ جو ادا کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس آدمی کے اوپر فرض کیا ہے کہ جس انسان کے پاس اتنا مال ہو ضرورت سے زائد کہ جس سے کم وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ جس انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا مال تجارت میں سے کچھ اتنا مال اس کے پاس ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ کسی کے پاس اتنا کیش ہے، کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ بینک بیلنس ہے اتنا کہ جس سے وہ وہاں سے نکال کر کے اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے اور اس مال کو رکھے ہوئے اس کے پاس 1 سال ہو گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ جو انسان ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے لیے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ مالوں کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، چاندی کو، سونے کو، اپنے مالوں کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فبشرهم بعذاب علیم، کہ ان کو میری طرف سے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور آگے کی آیت میں ارشاد فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی کل قیامت کے دن جب کوئی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا تو اس کے مال کو اس کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر اس کے سامنے لا کر کے کہا جائے گا کہ یہ تیرا وہ مال ہے، دیکھ تیرے اس مال کو، اپنے اس مال کو دیکھ، اور اس مال سے اس کو تپا کر کے اس کی پیشانی کو اور اس کے آگے کے حصے کو اور اس کے پیچھے کے حصے کو اس آگ سے تپایا جائے گا اور اس کو داغ دیا جائے گا، اور فرمایا جائے گا یہ تیرا وہ مال ہے کہ جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے چکھ یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پیشانی کو اور پیٹ کو اور پیٹھ کو کیوں عذاب دیا جائے گا؟ فرمایا علماء نے اس وجہ سے کہ جب کوئی انسان زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتا ہے، جب بات کرتا ہے تو وہ آنا کانی کرتا ہے، وہ پیشانی میں اس کے بل آتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ وصول کرنے آ گیا، مال ہمارا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ زکوٰۃ کیوں وصول کرنے آ گیا؟ تو اس کی پیشانی میں بل آتا ہے، تو پیشانی کو عذاب اس وجہ سے دیا جائے گا کہ اس کی پیشانی میں زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت بل آ گیا تھا، اور پیٹ کو اس وجہ سے عذاب دیا جائے گا کہ انسان آنا کانی کر کے
وہاں سے مڑنا چاہتا ہے، اس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، ادھر ادھر جانا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے پیٹ کو عذاب دیا جائے گا۔ اور جب پیٹھ پھیر کر کے جاتا ہے، اس سے منہ موڑ کر کے جاتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کی پیٹھ کو عذاب، اس کی پیٹھ کو جو ہے داغ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم اور آپ تو خواب غفلت میں ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو جب اللہ نے ہمیں دیا ہے کیوں ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں؟ میرے محترم، بے شک اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ سب کا سب تمہارا ہے، لیکن اس میں سے جو 40واں حصہ ہے یہ تمہارا نہیں، یہ غریبوں کا حصہ ہے، یہ تمہارا نہیں ہے۔ یہ جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کو پاک کرواتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، یعنی کہ 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے دینے پڑ رہے ہیں، 1000 روپے میں سے صرف 25 روپے ادا کرنے پڑ رہے ہیں، 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے ہمیں ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ زیادہ بڑی بات ہے؟ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھنی چاہیے یہ بات، ہمیں سوچتے ہیں کہ ہمارے مال میں سے جب ہم 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالیں گے تو 2.5 روپے تو کم ہو گئے۔ بے شک ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ 2.5 روپے کم ہو گئے، لیکن آپ کو یاد ہوگا اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ جب انسان کوئی درخت لگاتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر شاخیں آ جاتی ہیں، کوئی شاخ ادھر نکلی ہوئی ہے، کوئی شاخ ادھر نکلی ہوئی ہے اور موٹی موٹی ہو گئی ہیں، تو انسان ان کو ختم کرتا ہے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں ان کو جھانکتا ہے، ان شاخوں کو کاٹ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ درخت صحیح طریقے سے موٹا ہو سکے، صحیح طریقے سے پھل سکے، صحیح طریقے سے پھول سکے اور صحیح طریقے سے یہ لمبا ہو سکے، اس وجہ سے ان کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہم نے اس درخت کی شاخوں کو کاٹ دیا، اس درخت کی شاخیں کم ہو گئی، لیکن وہ کم نہیں ہوتی، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کے اندر اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارے مالوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مالوں کے اندر اور زیادہ برکت عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا وہ کام جو 50,000 میں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو 5,000 5,000 روپے میں ادا کرا دیتا ہے۔ اور یہ میں اپنے علماء کی باتوں کی روشنی میں اس بات کو اور واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر سب کے سب 100 کے 100% لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر وہ لوگ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے حساب لگا کر کے زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کر دیں تو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان غریب نہ رہے، کسی کا بھی چولہا ایسا نہ رہے جو نہ جلے، سب کے سب مالدار ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اور آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تمام آفات، مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اور ہم دعائیں کراتے پھرتے ہیں کہ جی ہمارے کاروبار کے لیے دعا کر دیجئے۔ کاروبار میں کیسی ترقی ہوگی جب ہم ناجائز طور پر مال کھا رہے ہیں؟ وہ مال کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، 100 روپے دیے ہیں، اس میں سے صرف 2.5 روپے ہمیں نکالنے ہیں، اس 2.5 روپے کے چکر میں ہم اپنے 100 روپیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اور آپ کو اپنی زکوٰۃ حساب لگا کر کے صحیح طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے بہترین مصرف یہی ہے کہ اپنے جو آس پاس کے جو غریب ہیں، اپنے جو سب سے تایا چچا ہیں یا اپنے بھائی ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ان کو ادا کریں اگر وہ مستحق ہیں۔ اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر دوسرے جو فقیر اور غریب لوگ ہیں ان کو ادا کریں۔ اور اگر ان پر بھی من نہیں مان رہا ہے تو جیسا کہ میں نے رات عرض کیا، یہ مدارس اسلامیہ، ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور ایک جو ان کے اندر طلبہ علم حاصل کرتے ہیں، قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ان سب کا ثواب بھی زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔